اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا له في الآخرة من خلاق۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات حج بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے احکام پورے کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو، کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْرًا، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ رب کو یاد کرو۔ یہ ذہن میں رہے، وہاں مینا میں دور جاہلیت میں لوگ جو ہیں حج پورا کرنے کے بعد وہاں پہ میلے لگتے تھے، حج پورا کرنے کے بعد اپنے حساب سے جو کرتے تھے، حج پورا جب ہو جاتا تو وہاں پہ 3 دن 4 دن تک مشاعرے ہوتے تھے، محفل مشاعرہ ہوتی، ہر بندہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے آباء و اجداد کا، وڈیروں کے، ان کے تذکرے کرتے، ان کی فخریہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ میرا ابا تو وہ تھا جس نے ایسے کر دیا، وہ کہتا میرا دادا ایسا تھا اس نے یہ کر دیا، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے معاملے میں بہت ساری اصلاحات فرمائی ہیں، اسی طرح کر کے یہ بھی رب تبارک و تعالی نے یہاں اصلاح فرمائی اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہاں حج کرنے کے بعد تم نے اپنے آباء و اجداد کے وڈیروں کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ تم نے رب تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ جس رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حج کے مناسک عطا فرمائے ہیں، جس رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے تم نے۔ تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ٹھیک ہے تمہارے دنیا میں آنے کا ایک سبب ہے، لیکن حقیقی تمہیں وجود بخشنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں انہیں منع فرما دیا، یہاں فرمایا اکٹھے ہو کے اپنے آباء و اجداد کو یاد نہ کرو، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ بھی ایک عجیب قسم کا ایک بندوں میں، لوگوں میں، بہت ساری قوموں میں، لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے مسلمان کہلانے والے، اپنے عاشق رسول کہلانے والوں میں اپنی قومی جو ہے نا، اپنی وہ ایک غرور ہے، یعنی ہم تو فلاں ہوتے ہیں، یہ ہم تو فلاں ہوتے ہیں، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ وہاں نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بھی تم کون ہوتے تھے۔ آج کسی کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے نا اسی بات پر، میں فلاں ہوتا ہوں، میرے ساتھ بدتمیزی بھی، اس میں رکھا ہی کیا ہے بھلا یہ بتائیں؟ قوم میں جو فلاں ہوتا ہوں، نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی قومیت کے لیے لڑتا ہے نا، اپنی قومیت کے لیے لڑتا ہے، فرمایا کہ وہ اگر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ بتائیں اتنی بڑی بات ہے، اپنی جاہلیت کے لیے مرا ہے وہ۔ اپنے میں فلانا ہوتا ہوں، میں ڈھمکانا ہوتا ہوں، ساتھ اپنی قوم کے تذکرے، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ تمہاری یہ قبیلے تمہارے بانٹ دیے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، تاکہ تمہارا تعارف ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ فخر والی بات ہے ہی نہیں، تکبر والی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو قیامت والے دن کیا کہے گا، کسی کی کوئی قوم ہی نہیں رہے گی، کسی کی کوئی ذات ہی نہیں رہے گی، تو پھر کیا دکھائے گا وہاں؟ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا تعارف جو ہے نا وہ ان چیزوں سے نہ کروائے، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے اندر کوئی شے نہیں ہے ایسی جن کی وجہ سے بندہ جو ہے نا ان پر اپنے تعارف کا انحصار رکھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، وہ چوڑیاں بیچا کرتے تھے، چوڑیوں کا پورا ایک گٹھڑا لے کے نا پیچھے رکھا ہوا تھا، کمر پہ اس طرح کپڑے کے ساتھ اس طرح لٹکا لیتے ہیں، پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک بندے نے نا پیچھے سے آ کے، لوفر قسم کا تھا، اس نے زور سے آ کے مارا جناب، وہ پاؤں اپنا ٹھوکر ماری، ساری کرچی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا یہ ہے کیا؟ آپ نے ایک اور مار دے تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ نسب بندے کا جو ہے نا، یہ چیزیں ساری ان کا بھی حال یہی ہے۔
کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، میں کہ عورتوں کے ساتھ کچھ اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، عورت کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ کریمہ علیہ السلام نے جو سامنے بندہ تھا اسے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو ان تینوں کو اختیار نہ کرنا، تو اسے اختیار کرنا جو دین والی ہو۔ محدثین نے بڑا لاجواب کلام کیا، انہوں نے کہا قربان جائے بندہ غلام جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کی حکمت پر، کہ فرمایا کہ وہ عورت جو ہے جس عورت کے پاس مال ہوگا، فرمایا مال تو ایک ہی بار جناب ڈاکو ملے اور مال سارا ہی گیا۔ ابھی یہ پرسوں والے دن بلوچستان میں بہت بڑی مویشی منڈی تھی، وہاں پہ بارش آئی، اتنی بارش آئی ہے ہزاروں بکریاں بہہ گئی ہیں اور ہزاروں بکریاں مر گئی ہیں۔ وہاں جو بہہ گئی ہیں وہ بھی نہیں پکڑی گئی، جو مر گئی ہیں وہ وہیں مر گئی ہیں بیچاری۔ اتنا پانی کے بندوں کے اتنے تک آیا ہوا تھا، جو بندہ 100 بکریاں لے کے آتے نا وہ 1-2 بکریاں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا۔ بتائیں اب جو بندہ لاکھوں کا مال لے کے آیا ہوا وہ سارے کے سارا وہ کیا لے کے گیا ہوگا، بتائیں۔ مال کا تو حال یہ ہے۔ تو میں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی حکمت جو میں کہ مال کے پیچھے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا، میں مال تو ایسا ہے، میں کہ ایک دم صبح کو بندہ جناب وہ چودھری صاحب ہوتا ہے، شام کو وہی غریب پڑا ہوتا ہے، تو شام کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں کہ باقی رہا حسن، تو میں حسن تو ایک بیماری کی مار ہے، اللہ نہ کرے کسی کو بیماری لگ جائے تو وہ سارا حسن ہی گیا۔ بتایا نا کسی بندے کو بخار ہو جائے تو اس کا منہ کیسا ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت تک بحال نہیں رہتی۔ تو میں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ شادی کرنے والی۔ اور تیسری بات جو کریمہ علیہ السلام نے شاہ فرمایا، میں کہ وہ ہے حسب نسب، اونچا خاندان دیکھ کے شادی کرنا، وہ جی فلاں ہوتے ہیں وہ تو فلاں ہوتے ہیں، میں کہ نہ یہ بھی نہ کرنا تم، کیوں؟ میں کہ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا نہیں، میں کہ پورے خاندان کی عزت تباہ ہو جاتی ہے، میں کہ خان نسب بندے کے سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اب بتائیں جی یہ 3 باتیں کتنی بڑی بات فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تجھ پر لازم ہے کہ تو دین دار کو اختیار کرنا، تو جس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے دین کی وجہ سے کرنا۔ آج یہاں پہ ہمارے ہاں نکاح جس سے نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے فلاں گھر کر لیا جائے، فلاں گھر کر لیا جائے، وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ بھی سب کے سامنے، نوکری دیکھ کے جناب نکاح کریں گے۔ ہاں لڑکی نوکری لگی ہوئی ہے، لڑکی جناب یہ کرتی ہے، لڑکی وہ کرتی ہے، لڑکی والے لڑکے کو دیکھیں گے وہ بھی یہی دیکھیں گے، لڑکا باہر رہتا ہے چلو جی ادھر نکاح کر دی جائے، اس کے ساتھ رشتہ کر دی جائے۔ نہ، میرے کریم آقا علیہ السلام میں سب سے پہلی ترجیح جو تمہاری ہونی چاہیے وہ دین ہونا چاہیے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دینی ذہن رکھنے والا ہو، اس کو خاتون ایسی مل جائے جو دینی ذہن رکھنے والی نہ ہو، اس کا ذہن ٹک ٹاک بنانے کا ہو، تو بتائیں وہ بندہ کیسے قابو کرے گا اسے؟ وہ دیندار بندے کو بگاڑ جائے گی، دیندار بندے کو تباہ برباد کر دے گی۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے بندہ مومن کو چاہیے وہ وڈیروں کے فخر کیا کرنے ہیں، وڈیروں نے جو کام کیا تو کچھ کر کے دکھا نا، تیرے پاس کچھ ہے تو تو کچھ کر کے دکھا، تو کچھ لا سامنے لوگوں کے، میں تو فلانے پیر کا بیٹا ہوں، میں فلانے پیر کا بیٹا ہوں، لہذا ہمارا ابا جو تھا وہ اپنے دور میں امام مانا جاتا تھا تو لہذا مجھے بھی امام مانو۔ تیری کیا اوقات ہے؟ اگر وڈیروں کو مانا ہے، وڈیروں کی وجہ سے تجھے ماننا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر نوح علیہ السلام کو مانا تو ان کے بیٹے کو بھی مانو، حضرت امیر معاویہ کو مانا تو پھر یزید کو بھی مانو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ صدقے قربان، تو یزید تمہیں کیوں چبھتا ہے؟ پھر یزید سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر یزید نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پھر یزید یہی ہے نا کہ یزید نے بھی دین کے ساتھ دشمنی کی، دین کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے کھلواڑ کیا اس دلیل نے دین کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہم نفرت رکھتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اگر آج کسی کے بندے کا وڈیرا دین کا کام کر گیا تو اس کی اولاد جو ہے وہ چتراہٹ کیوں دکھاتی ہے؟ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ ہو جی ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، نہیں، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کس کا بیٹا ہے، تو اس سے یہ پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا تھا دین کے لیے، تو نے دین کے لیے کیا خدمت کی ہے، تم نے جو کمانا تھا وہ کر لیا ہے۔ بزرگوں کے نام کو بیچ رہے ہو، ان کے بزرگوں کی قبروں کی چادروں کو بیچ رہے ہو، ان کے بزرگوں کے قبروں پر گلے ٹھوک کے تم وہاں سے پیسے جمع کر رہے ہو ان بزرگوں کے نام کا۔ کتنی مزیدار بات ہے یار، وہ بزرگ زندگی ساری دنیا سے بے پرواہی برتتے رہے، ان کے ہاں اولاد ایسا پیدا ہوئی وہ بزرگوں کی قبر بیچنے لگ گئی، بزرگوں کی قبر بیچنے لگ گئی، ان کے کارنامے بیچنے لگ گئے۔ آج بھی کئی سارے لوگ ہیں، ہمارے جی وڈیروں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا تھا، میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ تم تو ختم نبوت کے ڈاکوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے،
مجھے ہمارے بڑوں نے ناموس رسالت میں پہرا دیا تھا. میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے, اپنا بتاؤ, تمہارا کردار کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ناموس کے حوالے سے, سوائے یہی اسی بات کے, اور کچھ تمہارے نام اعمال میں نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا, ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا. بھئی اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اپنے بڑیروں کے مفاخر نہ بیان کرو. ہاں جو کرنے کا ہے وہ تمہیں فخر کس چیز کا ہے, تمہیں غرور کس چیز کا ہے. ہاں جو بڑے ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے حق کے کام کیے ان کا بیان کرنا بالکل ضروری ہے, لیکن وہ کام بڑوں نے کیے اور اکڑا میں پھرتا رہوں, میرے نام اعمال میں کوئی کام نہ ہو. رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے, رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے, دین کے دفاع کے لیے میں کروں بھی کچھ نہ, لیکن میں کہوں جی میرا دادا اتنا بڑا عالم تھا لہذا مجھے بھی مانو تم. کیوں بھائی, کیوں بھائی, کیا ہر نبی کا بیٹا نبی ہوا ہے؟ جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا تو پیر کا بیٹا پیر کیسے ہو گیا؟ پیر کا بیٹا پیر کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے پیر کا بیٹا پیر. یار آپ باقی سارا کچھ چھوڑیں, آپ دیکھیں کوئی بندہ انجینئر ہے, اس کا بیٹا بھی انجینئر ہوگا, پڑھے گا تو بنے گا نا, پڑھا نہیں ہے تو اسے کوئی انجینئر مانے گا نہیں نہ مانتا. تو پھر یہ کیوں ہو گیا پیر کا بیٹا پیر کیوں ہو گیا؟ ہاں جی, پیر صاحب تو چلو بزرگ تھے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے, یہ پیر کیسے بن گیا یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے. ایک پیر صاحب گزرے اولاد میں جناب 80 سال ہو گئے 90 سال ہو گئے, سارے پیر ہیں, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا. پیدا ہوتی کون پیدا ہوا جی؟ ایک اور پیر پیدا ہو گیا. حال تو یہ ہو گیا ہمارے ہاں, اور پیر آپس میں کتے کی طرح لڑ رہے ہیں پیسوں کے لیے. پیر وہیں بیٹھ کے بھونک رہے ہیں ان علماء کو جو اپنے ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, جو اتنی بار جیلوں میں جا چکے ہیں, ان پہ وہ بھونک رہے ہیں پیر کمینے. اپنے مریدوں میں بیٹھ کر 4 انہوں نے چیلے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, وہیں پہ بیٹھے بھونک رہے ہیں. اچھا بندے جا کے اس پیر سے کہہ رہے ہیں جی دعا کریں دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, جو پیر خود جناب اپنے بھائی کے ساتھ لڑا ہوا ہے اس لیے کہ گلے کی زیادہ کمائی وہ ٹھونس جاتا ہے. اور حیران کن بات یہ دونوں ہی ولی ہیں, دونوں ہی پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار وہ جگہ بھی تو بتاؤ جہاں یہ دونوں پہنچے ہیں. ہمارے تو بزرگ اہل اللہ یہ گزرے ہیں کہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں, انہیں دنیا سے غرض ہی نہیں تھی. اور یہ لوگ لڑ پیسے کے لیے رہے ہیں, پیسے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے. اور قوم اتنی اندھی ہے, اس کے باوجود ان کی نزدیک وہ بھی پیر ہے وہ بھی پیر ہے, یہ بھی بزرگ ہے وہ بھی بزرگ ہے, یہ بھی پہنچا ہوا ہے, رکا ہوا وہ بھی نہیں وہ بھی پہنچا ہوا ہے, سارے پہنچے ہوں. جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بھی وہ پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں تو خدا کے لیے معافی دے دیں, ان کو پیچھے ہٹ جائیں, پیچھے ہٹ جائیں. آپ ضرور چڑھنا ہے ان کے پاؤں پہ, ضرور کرنی ہے ان کی پیروی تاکہ آپ کا بھی بیڑا غرق کریں. کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بچے. ہاں یہ سارے مداری لوگ ہیں. اہل اللہ ہمارے جو ہیں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس بندے پر رب تعالیٰ کی معرفت حرام ہے جب تک اس کی نگاہ میں مٹی اور سونا دونوں کا ریٹ ایک نہ ہو جائے, دونوں کی قیمت ایک نہ ہو, اس وقت تک اس پر رب تعالیٰ کی معرفت حرام ہے. حضرت امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں, بیٹھے ہوئے جس طرح گفتگو فرما رہے تھے, فرماتے ہیں کہ اگر ادھر ہی ابھی میرے سامنے سونے کی بارش شروع ہو جائے میں دیکھو ہی نہ, میں دیکھو ہی نا. اتنی بات کی کہ سونے کی بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ, سونے کی بارش شروع ہو گئی. آپ دیکھ رہے تھے ہو رہی تھی, آپ نے منہ ادھر کر لیا. انہوں نے کہا حضور دیکھیں تو صحیح. جب میں نے کہا کہ نہیں دیکھوں گا تو پھر کیوں دیکھوں؟ جب میں نے کہا نہیں دیکھوں گا پھر کیوں دیکھوں؟ ایک بزرگ ہمارے بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, ان کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ وہ ہل چلا رہے تھے. اس نے کہا جی میرے حالات بڑے خراب ہیں, بیٹی کی شادی کرنی ہے, گھر میں کچھ ہے نہیں. تو اس کے دل میں پہلے آیا کہ مجھے تو بندوں نے بھیج دیا, ان کے پاس میں آیا ہوں, یہ تو خود ہل چلا رہے ہیں, مجھے کیا دیں گے. وہ بزرگ جو ہے تھوڑی دیر دور چلے گئے, دور جا کے انہوں نے قضاء حاجت کی, پیشاب کیا, جس ڈھیلے کے ساتھ استنجا کیا تھا نا اس ڈھیلے کو اس طرح پھینکا اس کی طرف, میں یار یہ اٹھا لے. اس نے کہا استنجے والا ڈھیلا مجھے دے رہے ہیں. وہ جیسے ڈھیلا نیچے گرا نا جی, وہ ڈھیلا سونے کا بن گیا تھا. وہ ڈھیلا سونے کا بن گیا تھا. یہ پیر ایسے منحوس ہیں جس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا وہی مٹی کی ہو جاتی ہے, وہ چاہے سونے کی کیوں نہ ہو. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اہل اللہ کی بات نہیں کر رہے, میں آپ کو ایک بات زبردست بیان کرتا ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا, اس نے منت مانی,
اس نے منت مانی کہ میرا کام ہو جائے تو میں اتنے توڑے پیسوں کے اشرفیوں کے وہ میں زاہدوں میں بانٹوں گا، ولیوں میں بانٹوں گا، اللہ کے ولیوں میں بانٹوں گا۔ وہ کام اس کا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس نے ایک وزیر کو بلایا، اس وزیر نے وہ سارے پیسے گھوڑے پہ لاد لیے، صبح سے لے کر شام تک بیچارہ گھومتا رہا، شام کو واپس آیا، اس نے آ کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیسے رکھے، اس نے کہا مجھے کوئی ولی نہیں ملا جو پیسے لے لے۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے؟ اس نے کہا میرے تو صرف ایک شہر کے اندر ہزاروں ولی بیٹھے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے، اور تو کہتا ہے کہ یہ کوئی ولی نہیں ملا۔ اس نے کہا بات یہ ہے جو ولی تھے وہ پیسے لیتے نہیں تھے، سبحان اللہ، جو ولی تھے وہ پیسے لیتے نہیں تھے، اور جو لیتے تھے وہ ولی نہیں تھے۔ اللہ اس لیے میں واپس لے آیا ہوں۔ میں نے کہا ان کو کیا دینا بھائی بتائیں، جو ولی تھے وہ لیتے نہیں تھے، انہیں غرض نہیں تھا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، جا کے کہنے لگے جی یہ پیسے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں مجھے ضرورت نہیں، لے جاؤ ان کی۔ انہوں نے کہا جی کسی کو بانٹ دینا، میں تیرا منشی تھوڑا ہوں، جا لے جا خود ہی بانٹ تو جا کے۔ ہیں حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں جی۔ تو ہارون رشید خلیفہ، اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں ان کو، وہ گیا ملنے کے لیے، اندر سے منع کر دیا میں نہیں ملتا۔ ان کے استاد امام ابو یوسف کو درمیان میں ڈالا، وہ آئے، دونوں اکٹھے جا کے ملے، اور میں اندھیرے میں آئے ہارون رشید، میں اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ہارون رشید کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ وہ میرا منہ دیکھے۔ رات کو اندھیرے میں آئے تو جناب دیا جل رہا تھا، دیا بھی بند کر دیا، آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی حضرت اگر فرمائیں تو آپ کے لیے کوئی روزانہ کا لنگر مقرر کر دوں۔ میں نہیں یار، میرا لنگر پہلے بھی بندھا ہوا ہے کہیں۔ اس نے کہا کہاں بندھا ہوا ہے؟ کون ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہے؟ میں یار خدمت میری وہ کرتا ہے جسے یہ پتا ہوتا ہے صبح کو میں نے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، دوپہر کو میں نے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے۔ تجھے تو روز بتانا پڑے گا تجھے تو روز بتانا پڑے گا میں نے کہ فلاں چیز کھانی ہے۔ میں میرا وہاں لگا ہوا ہے جہاں اسے سب پتہ ہے مجھے میں نے کیا کھانا ہے۔ اس نے کہا جی کوئی کام ہو تو بتائیں، میں یار جب بھی تیرا ادھر سے گزروں نا میرا دروازہ نہ کھٹکانا، بس یہی کام ہے، اور کوئی کہیں ادھر نہ میرا دروازہ نہ بجانا، یہاں سے نہ شوٹر نکل جانا یہاں سے، بس ادھر نہ آنا۔ اولیاء اللہ تو یہ تھے۔ یہاں کے پیر کے بارے میں یہ اس پیر خانے کے قریبی پڑھتے ہیں ہمارے میاں عمران صاحب، وہاں ایک مرید تھا، کوئی مرید سادہ، کہتا ہے مرید سادہ رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے شیخ پلید کو بھی ملے یہ توفیق، شیخ نہیں سیدھا ہوتا۔ تو وہ مرید جو تھا نا وہ پیر صاحب کے لیے گاڑی لے کے گیا، پیر صاحب نے نئی گاڑی بالکل وہ نیٹ لمبا ٹرالا نہیں ہوتا اس پہ لاد کے لے گیا، وہاں جا کے گاڑی کھڑی کی، اس نے جا کے اس نے پیر صاحب کو دی، پیر صاحب لے کے گیا گھر، واپس آیا، کہا کہ میرے بچے کہتے ہیں گاڑی چھوٹی ہے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ ہاں جی، یہاں آگے کوئی بندہ آ کے 20 روپے دینے لگے مسجد کے لیے، ہم کہیں یار یہ 20 روپے تھوڑے ہیں، زیادہ ہونے چاہیے، بتائیں کبھی دے گا؟ ذلیل ہو جائے گا کہ مولوی صاحب نے بےزتی کر دی ہماری۔ یہاں عزت اتنی سستی ہے، وہاں عزت کتنی مہنگی ہے، مجال ہے وہ تو لعنت بھی کریں تو ذلیل ہوں گے یہ لوگ، نہیں ہوتے بیسٹ کہیں۔ تو وہ اس نے مرید نے کہا کہ جناب، پیر نے کہا جی گاڑی چھوٹی ہے، بچے کہتے ہیں میں پسند نہیں ہے۔ وہ مرید وہیں پہ گاڑی اس نے دوبارہ لا دی، لاہور لے کے آیا، وہ گاڑی واپس کی، بڑی گاڑی لے کے جا کے کھڑی کی اس نے، پیر صاحب لے کے گھر، اس نے کہا بچے بڑے خوش ہو گئے۔ بتائیں، میں نے کہا وہ بڑی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی جو بھی دی ہے اس نے، میرے آقا علیہ السلام کے دین کو کیا نفع ہوا ہے؟ بتائیں بتائیں بھائی۔ حال یہ ہے ہمارا، یعنی جن کا کام دین کے لیے ایک ذرہ نہیں ہے ان پہ ہر چیز قربان ہے ہماری، اور جو بیچارے رول رہے ہیں دین متین کی خدمت کے لیے انہیں کو پوچھتا بھی نہیں، وہ کہیں بھی سے کسی کو تو لوگوں کو لگتا ہے یہ چور ہے، یہ کھا جائے گا، ہے یہ نہیں۔ 500 دے کے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں یار مولوی کو دیے، مولوی کھا ہی نہیں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسجد شریف ہماری بن رہی تھی، اس کا لینٹر ڈالنا تھا دوسری منزل کا، مجھے انتظامیہ نے کہا جی آپ اعلان کر دیں، لوگ پیسے دیں، میں نے اعلان کر دیا۔ وہاں ایک اچھا بھلا دانا بندہ، اس نے آ کے مجھے 500 اکٹھا ہی دے دیا، کہتے یہ بھی لینٹر میں ڈال دیں۔ اچھا وہ دے گیا 500، میں نے انتظامیہ کو پڑھا دیا۔ اس کے بعد کئی بار مجھ سے پوچھ چکا، کہتے جی وہ 500 دیا تھا آپ نے لینٹر کا کام ہی نہیں شروع کیا، وہ 500 روپے دیا تھا لینٹر کا کام نہیں شروع کیا۔ اور میں نے ایک دن پکڑ لیا، میں نے کہا یہ آپ نے اپنا لینٹر ڈالا تھا وہ کتنے پیسے سے ڈالا تھا؟ اس وقت اس نے کو 1,00,000 روپیہ بتایا۔
لنٹر بھی بڑا سارا تھا، اس وقت سستے ہوتے تھے ہر چیز. تو کہنے لگے جی اس وقت کوئی لگے تھے اتنے پیسے. تو میں نے کہا آپ کے گھر کا لاکھ روپے میں لگتا ہے اور مسجد کا لنٹر بھی بڑا ہو، 500 میں کیسے کام شروع ہو سکتا ہے بتائیں. تو پھر چپ. میں نے کہا آپ کے پیسے اتنے برکت والے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ لگے ہیں تو لاکھ روپے سے زیادہ لگ جائے، مسجد میں لگے تو 500 سے ہی پورا لنٹر پڑ جائے. مقصد اس کا یہ نہیں تھا کہ کام شروع کیوں نہیں، مقصد اس کا یہی تھا کہیں حضرت صاحب کھا ہی نہیں جائیں پیسے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ میں نے کہا ہم بڑے بھوکے لگے پھرتے ہیں، تیرے 500 کھا جائیں گے. عجیب نظام ہے لوگوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ہیں. ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں کہ وہاں تم نے ذکر کرنا ہے، فذکروا اللہ، رب کا ذکر کرنا ہے، کذکرکم آباکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو ذکر کرتے ہو، اپنے بڑیروں کے فخر کرتے ہو. میں نہ اپنے بڑیروں پر فخر نہیں کرنا، ان کا ذکر نہیں کرنا، ان کے لیے شعر نہیں کہنے تم نے. میں وہاں پہ ذکر کرنا ہے تو اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے. او اشد ذکرا، میں بلکہ اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے بھی زیادہ تم نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے. فرمایا کہ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ درجے بیان کیے لوگوں کے. لوگ جو ہیں وہ عبادت کس نیت سے کرتے ہیں، دعا میں مانگتے کیا ہیں. یہ یار ایک بہت بڑی نصیحت ہے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. ہم میں سے ہر بندہ اس پہ غور کرے ذرا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا یہ مانگتے ہیں رب یا اللہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں عطا فرما، ہمیں دنیا میں عطا فرما، مال بھی دے، عزت بھی دے، شہرت بھی دے، حکومت بھی دے، منصب بھی دے، عہدہ بھی دے. دعا مانگتے ہیں. ہمارے حکمران بھی یہی دعا مانگتے ہیں عمرے پہ جا کے، حج پہ جا کے، ہے یا نہیں؟ وہاں جا کے یہی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے، روٹی کھلی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، صرف اس لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا. اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک بھی وظیفہ نہیں پڑھتے. نفل بھی پڑھیں گے تو اسی نیت سے پڑھیں گے. رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، مانگ مجھ سے ہی رہیں، مانگ مجھ سے رہیں، لیکن مانگ صرف دنیا کا رہیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو بھی لمن نشاء ما نرید، ان میں سے جن کو میں چاہوں گا جتنا چاہوں گا دوں گا اسے. جن کو چاہوں گا جتنا چاہوں گا دوں گا میں. یہ نہیں کہ جو مانگا انہوں نے وہ دے دوں گا، نا، جتنا میں چاہوں گا، جتنی میری منشا ہوگی اتنا ہی دوں گا میں. رب تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا کا ہی مانگتے ہیں مجھ سے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا انہیں آخرت میں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آگے دوسری قسم بندوں کی بیان ہو رہی ہے جو دعا مانگنے والے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں خیر عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ آیت مبارکہ نے سبحان اللہ یہ ابدیت ہی اسی میں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو رب تعالیٰ سے بھی نہیں مانگتے، ہم صرف آخرت مانگتے ہیں. نہ، دنیا بھی مانگیں، دنیا میں بھی. اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں مال دے، عہدہ دے، حسب نسب، فلاں چیز دے، فلاں چیز دے، نہ، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا میں حسنہ مانگو. مطلب اس کا یہ یا اللہ اگر دنیا میں ہمارے لیے اولاد بہتر ہے، حسنہ ہے تو وہ عطا فرما، اگر اولاد کا نام ملنا بھلائی ہے ہمارے لیے تو ہمیں وہ عطا فرما. آج کل کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے ہاں اولاد ہو گئی ہے بیچارے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، اسی اولاد نے والدین کا جینا حرام کیا ہوا ہے، والدین کی زندگی دو بھر کر دی ہے انہوں نے، تو بچائے وہ بیچارے پریشان ہیں. کئی سارے لوگوں سے منہ سے سنا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا. جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مولا مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، خیر عطا فرما، حسنہ عطا فرما. مطلب اس کا یہ ہے کہ یا اللہ اگر میرا تندرست رہنا میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے تندرستی دے، اگر بیمار رہنا میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے بیماری عطا فرما.
آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار جو ہے نا یہ بندے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں نماز بھی پڑھتا رہوں، جہاد بھی کرتا رہوں، ہر وقت مجھے بخار ہی بخار رہے۔ یہ دو کام مجھ سے نہ رکیں، باقی جو بھی ہو مجھ سے رک جائے، لیکن جہاد کرتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیے ان کے لیے، آخری دم تک انہیں بخار ہی رہا۔ پھر بخار میں نہ نماز ان کی چھوٹتی تھی نہ جہاد چھوڑتا تھا، بخار میں جہاد بھی کرتے رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی مانگے بندہ، مولا جو کچھ میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، وہ مجھے عطا فرما۔ اب علماء جو ہے نا وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حسنہ سے مراد جو ہے نا اچھی بیوی بھی ہے۔ کیا ہے؟ اچھی بیوی بھی ہے، نیک بیوی۔ ہر بندے کو چاہیے جس کی شادی نہیں ہوئی وہ یہ دعا ضرور مانگا کرے، اس نیت کے ساتھ کہ اسے نیک بیوی ملے، اسے کیا ملے؟ نیک بیوی ملے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے، اور وقنا عذاب النار جو کہا نا مولا مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، میں اس سے مراد بد خلق بیوی ہے، مولا مجھے بری بیوی سے بچا۔ ہیں آج کتنے لوگ ہم بیچارے بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تب بھی لڑائی نہیں جا رہی ان کی، رہ بیچارے ایک ہی گھر میں رہیں، اپنی بیوی کی ہاتھ سے جناب پانی نہیں پیتے۔ ہاں کہتے ہیں یہ بڑی خراب ہے بھائی، ہاں بھی خراب بھی ہے، 80 سال بھی اکٹھے گزار دیا آپ نے، کیا ہمت اور حوصلہ پایا ہے آپ نے، ہے یہ نہیں؟ تو اس طرح کر کے یہ جو بری بیوی ہے نا اس کو حضرت مولا علی فرماتے ہیں یہ عذاب النار، یہ جہنم کا عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں جس بندے کو ایسی بدخلق بیوی مل جائے میں اس کی تو دنیا جہنم بنا دی گئی ہے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور اس میں بھی ابدیت کا اظہار ہے، سبحان اللہ، کہ رب تبارک بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ رب ناراض ہوتا ہے جو بندہ اس سے نہ مانگے ہیں، آپ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے مانگے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقنا عذاب النار، کہ یہ دعا مانگو مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ ایک تو ہے نا بندہ کسی افسر کے پاس جائے اور خود درخواست لکھ کے لے جائے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایسا جملہ لکھا جائے جو جملہ اس کی طبیعت کے خلاف ہو، بجائے آپ کا کام کرنے کے آپ سے لڑی پڑے، اور یہ ہے کہ بعد میں دوبارہ آپ کی درخواست وہاں منظور ہی نہ ہو، سنے جانے کی لائق نہ رہے گا، یہ اس کی درخواست نہیں لینی جی۔ یا پھر بندہ درخواست تو لکھے، ایسی بات بھی نہ ہو جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو، لیکن اس میں ایسی بات لکھی جائے، یعنی ایسی بات ہی نہ لکھ سکے جو اس کی ضرورت کی ہو، یعنی اپنی ضرورت ہی اس میں ظاہر نہ کر سکے۔ تو بتائیں اگر حاکم خود ہی درخواست لکھ کے دے دے کہ مجھ سے یہ درخواست کرو، بتائیں اس درخواست میں پھر کوئی کمی ہوگی؟ نہ چیز کے ملنے میں اس کو دقت ہوگی، نہ کسی اور بات میں دقت ہوگی، لیکن یہاں پہ خالق اور مالک نے خود دعا تلقین فرمائی، درخواست ہمیں سکھا دی کہ مجھ سے ایسے مانگو۔ تو اس لیے بندے کو بھی چاہیے کہ انہی الفاظ میں مانگے جن الفاظ میں رب نے خود ہمیں سکھایا ہے، یا پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے مانگا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگ کر رب تعالیٰ سے یا اللہ ہمارے حبیب کریم علیہ السلام نے جو کچھ ہمارے لیے مانگا ہے نا وہ سارا ہمیں عطا فرما۔ ہاں جو کچھ ہم سے ہمارے لیے مانگا ہے وہ سارا ہمیں عطا فرما۔ ماتے اس سے بڑی جامع دعا نہیں ہے۔ یا پھر بندہ ان الفاظ میں دعا مانگے جو رب تبارک و تعالیٰ کے ولیوں نے مانگے ہیں، وہ بھی الفاظ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ رب تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، میں یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کو اجر ملے گا اس کا، آخرت میں بھی ان کو اجر ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر میں بذکر اللہ فی ایام معدودات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، کچھ دن ہیں گنتی کے، وہ کیا ہیں جی؟ 10 کے علاوہ یوم النحر جو ہے، یوم عرفہ 9 تاریخ کو کہتے ہیں، یوم النحر 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ 10 کے علاوہ جو ہے 3 دن یا 2 دن وہاں ٹھہرنا مینا میں، اور جمرات کو رمج کرنا، وہ کنکریاں جو مارتے ہیں وہ۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، ماتے ہیں آقا علیہ السلام کے 2 معجزے وہ ایسے ہیں جو قیامت تک قائم رہیں گے، 2 معجزے حضور کے ہیں جی۔ بتائیں جی اس بار بھی 25 لاکھ لوگ وہاں حج پہ موجود ہیں، 25 لاکھ موجود ہیں وہاں پہ بندے، تو وہ 25 لاکھ لوگ جو ہیں ہر بندہ وہ جناب 36 کنکریاں مارے گا وہاں، ہیں اتنی کنکریاں مارے گا وہاں جمرات کو، تو بتائیں 25 لاکھ لوگ ہوں تو کنکری کتنی بنے گی؟
کبھی کسی نے سعودی حکومت سے بندہ پوچھ لے، جا کے وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ لے، اتنے لاکھوں لاکھ لوگ کروڑوں کنکریاں مارتے ہیں، بتائیں کو کنکریاں اٹھانے کا کوئی بھی نظام ہے؟ کبھی کسی نے دیکھو کنکریاں مار مار کے ڈھیر لگ گئے ہوں وہاں کہ جمرات خود چھپ گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہو؟ نہیں نہ ہوتا۔ اب تو 2-3 منزلیں بنا دی گئی ہیں، نیچے بھی مار رہے ہیں، اوپر بھی مار رہے ہیں، ہر جگہ سے مرمت ہو رہی ہے شیطان کی، ہے یا نہیں؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث شریف جو ہے نا، اس کی سچائی قیامت تک اعلان کرتی رہے گی اور دین دشمنوں کا منہ توڑتی رہے گی۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے میں بھی جس بندے کی کنکریاں میرے رب قبول کر لینا، وہ فرشتے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، فرشتے اٹھا لیتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو بتائیں بھائی، آج ڈھیر نظر نہیں آتا، مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے زمین آسمان دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، پر میرے لجپال نبی علیہ السلام کا فرمان دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ معجزہ ہے حضور کا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی بھی بندے کو انکار نہیں ہو سکتا اس سے۔ سعودی حکومت سے پوچھ لے بندہ، کوئی بندہ رکھا ہوا اٹھانے کے لیے؟ نہیں جی، کوئی بندہ نہیں۔ کوئی وہاں پہ بلدیہ والے اٹھاتے ہیں؟ کوئی نہیں اٹھاتے۔ وہاں صفائی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں صفائی کرتے۔ رات دن حاجی ایک دوسرے کے سامنے 25 لاکھ بندہ وہاں کنکریاں مار رہا ہے، مجال ہے کبھی کبھی وہاں ڈھیر نظر آئے کسی کو؟ کوئی نہیں اٹھاتے، وہاں سے پڑی ہوتی ہیں ویسے ہی، بعد میں بھی جا کے دیکھتے ہیں ویسے پڑی ہوتی ہیں۔ ہاں، ہر سال لوگ مارتے ہیں لیکن ڈھیر کبھی نظر نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کا حج قبول فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، اور آقا علیہ السلام کا فرمان شریف سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ وہاں جو 10 کے علاوہ 2 دن یا 3 دن رہتے ہیں، وہ جمرات کو رمی کرتے ہیں، انہیں کنکریاں مارتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے، اچھا ہوتا یہ تھا پہلے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ 3 دن وہاں رہنا ضروری ہے، کچھ کہتے تھے 2 دن وہاں رہنا ضروری ہے۔ جو 3 دن والے تھے وہ 2 دن والوں کو گناہ گار کہتے تھے، 2 والے 3 دن والوں کو گناہ گار کہتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں اجازت عطا فرمائی، میں کہ 3 دن رہتا ہے تو یہ تقوی کے قریب ہے، یہ زیادہ ثواب ہے، 2 دن رہتا تو اس کے لیے بھی جائز ہے، 2 دن کنکری ہمارے اور وہاں سے واپس آ جائے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے صاحب مبارک میں بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، میں کچھ دن ہیں گنتی کے، ان میں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو بندہ جلدی کرے 2 دن وہاں رہے تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فلا اسم علیہ لمن اتقى، میں کہ جو بندہ وہاں پہ 3 دن رہے، وہاں پہ تاخیر کر دے 2 دن کے علاوہ 1 دن اور بڑھا دے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، وہاں بچتا رہے گناہ سے، یہ نہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے ابھی بیان کیا، وہاں رہ کے اپنے آبا و اجداد کے فخریہ باتیں بیان کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واعلموا انکم الیہ تحشرون، یہ یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔